ड्रीम बिग सीरीज के आज के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। इस सीरीज के जरिए से हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे तलबा से जो आपकी तरह मेरी तरह इस जमीन के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन ख्वाब बड़े देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं और अपने हौसलों को बुलंद करके वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां शायद एक आम जहन नहीं पहुंच सकता। ऐसे तलबा से बात होती है जो इस वक्त बैरूनी ममालिक में किसी स्कॉलरशिप के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात का इंतखाब करके वहाँ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। इसी तरह से इस सीरीज की एक और कड़ी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक तालिब इल्म से जिनका नाम मुसैब बिन बशीर है, जो इस वक्त इटली में ज़ेर तालीम है, इटली की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। मजीद मालूमात हम इन्हीं से हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मुसैब, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू फॉर टेकिंग मी फॉर दिस। हमारी खुशबख्ती है कि हम आप जैसे नौजवानों से बात करते हैं इस मीडियम के जरिए से। मुसैब, सबसे पहला सवाल जाती सवाल है, आप ही की जिंदगी के हवाले से होगा कि मुसैब कहाँ से है, किस इलाके से इनका ताल्लुक है और पढ़ाई वगैरह का क्या मामला रहा? ज़ाती जिंदगी का ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। नाम तो आपको पता ही है। एक गांव से ताल्लुक रखता हूँ मैं, और 10वीं जमात तक मेरी तालीम एक प्राइवेट स्कूल में ही हुई, और उसके बाद मैं IMI इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट में मैंने तालीम हासिल की है बेमिना से। तो उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए पंजाब चला गया, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में की। देन आफ्टर मेरा गोल था कि मास्टर्स करने का, और उसके बाद जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, क्योंकि यूरोप का तो सोचा नहीं था उस टाइम। बट वन ऑफ माय फ्रेंड जिसका बहुत अहम किरदार है इसमें, कि मैं उसका नाम मेंशन करना चाहता हूँ, उसका नाम है रोहित, और करंटली वो स्कॉलर हैं, कैनबिस पे रिसर्च करते हैं वो। तो उसने मुझे गाइड किया इसके बारे में कि ही मेंटोर मी कि कैसे आप आ सकते हो यहाँ पे, क्या प्रोसेस है। सो एट दैट टाइम ही रिकमेंड मी फ्यू नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जिसमें मैंने फिर उनसे बात की, कांटेक्ट किया वाया मेल। तो वन ऑफ जिसमें मैं अभी करंटली पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा। एक सिटी है यहाँ, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है ये। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर जॉर्ज बोनी, उनसे मेरी बात हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन पहले शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रांसक्रिप्ट, गुड CGP और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ एक प्रपोजल जो ज्यादा खासा लंबा ना हो, डिटेल्ड हो, शॉर्ट हो, और उसमें सब कुछ हम लिखे कि करना क्या चाहते हैं और किस पर्पस के लिए आ रहे हैं और इंटरेस्ट किस में है। जो मेरा कोर्स है, इसको हम ये नेचर रिस्क मैनेजमेंट है। इट इज द फ्यूजन ऑफ टू डिसिप्लिन, सिविल इंजीनियरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट का है ये। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट था। देन आफ्टर स्कॉलरशिप का ये सीन था कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मेरिट बेस मिलती है। ये वेरी करता है यहाँ पे, क्योंकि अब तो इटली में हम ऑलमोस्ट 2 साल से रह रहे हैं, तो ये रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या इसको बोलते हैं, फेलोशिप के लिए। और जो बॉडी है यहाँ पे, उसका नाम है अलीसियो, जो एक यूनिवर्सिटी का एक इदारा है जो हमें फंड करता है। पूरे एक्सपेंसेस जितने भी हमें होते हैं वो देते हैं। वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। उसमें हमें अपना रिजल्ट, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। वी शुड हैव टू सबमिट आवर रिजल्ट्स ऑन द बेस ऑफ पेपर एंड प्रोजेक्ट्स। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट स्कॉलरशिप मिली थी इन मार्च फर्स्ट ईयर की। देन इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ये है यहाँ तक का सफर। जी। Over the past several years, the private schools have assumed a major role in education sector.
99% of the first 20 positions are from private schools. 98% of the students who achieve distinctions are from private schools. 94% of the students who achieved first division are from private schools. اچھا مصعب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، اس اسکالرشپ کے حوالے سے تو ہم ضرور جانیں گے، کیونکہ جو اس وقت طالب علم ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمیں تفصیلاً اس تعلق سے معلومات ملے آج کے اس سیشن کے ذریعے سے. لیکن سب سے پہلا سوال، دوسرا سوال جو میرا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مصعب نے جب یہ خواب، یورپ جانے کا خواب دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد جب کسی وجہ سے دیکھ لیا اور وہاں پہنچ گئے، وہ فیلنگ کیسی تھی، وہ منظر کیسا تھا؟ یہ جب خواب دیکھنے لگتے ہیں تو انسان بہت کچھ آگے سوچتا ہے، اور میں بھی ایکسائٹ تھا بہت زیادہ یورپ آنے کے لیے، بیکاز ون آف دا پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فیلنگس ہوتی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، جو بھی جس بھی شعبے میں ہو اس کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے. سیم لائک فار می اٹ واز اے ویری بگ اچیومنٹ اس ٹائم کے لیے. اور اس میں سب سے زیادہ ایک تو میرے دوست کا، اور دین آفٹر مائی پیرنٹس ہو آلویز سپورٹ می، خاص کر میری ماں، کہ اس نے ہمیشہ مجھے بولا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو، بس بی آن اے ٹریک. باہر وہاں یورپ جانے کے لیے وہ تیار تھے کیا؟ اچھے سے مان گئے؟ نہیں، ایکچولی جو میرے ڈیڈ ہیں ہی از اے پولیس آفیسر، تو وہ انٹرسٹ نہیں تھے. تو اینڈ آئی ایم ناٹ ویری فرینک وتھ مائی فادر. تو اپنی ماں کے ساتھ میں بہت فرینک ہوں. تو اس کو میں نے بولا کہ ایسی بات ہے، اور جو میری مما کا میٹرنل ہوم ہے دے آل آر ڈاکٹرز. تو میں نے اپنے ماموں سے، بڑے ماموں سے بات کی، لائک یہ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کنونس کرو ابو کو. ابو چاہتے تھے کہ میں یہیں پہ پڑھوں، جامعہ میں پڑھوں یا کہیں اور جاؤں. تو لیکن مما کو میں نے کنونس کیا، تو اس نے پھر ابو کو کنونس کیا. بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ ٹف، کہ مجھے ہم نے کبھی روکا نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو. بیکاز ان کی فیلنگ یہ تھی کہ یہ یورپ جائے گا کیا کرے گا وہاں پہ، بیکاز وی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف تھنگس ہیئر. خود کرنے پہ کھانا بنانا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، سو مینی تھنگس لائک یو نو دس. تو اسی لیے ان نے وہ تھوڑا ڈر رہے تھے. گھر میں ایسی عادت تو نہیں ہوگی نا کبھی؟ نہیں، گھر میں تو ایسی کوئی عادت نہیں ہے میری، بس لیکن وتھ ٹائم لائف ٹیچز اس لاٹ، اور یہ ضروری بھی ہے کہ زندگی سکھاتی ہیں. اور یہ تبھی آتا ہے جب ہم اپنا ماحول انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں، اور اٹ از نیسسری میرے حساب سے. یہاں سے کشمیر سے جب اٹلی کی اور سفر کر رہے تھے آپ، تو ذہن میں کیا چل رہا تھا، اور وہاں پہنچے تو کس طرح سے آپ نے اس منظر کو پایا؟ وہاں آپ کو تقریباً اب تیسرا سال تو یہ چل رہا ہے، کیسا پایا آپ نے وہاں یورپ کو؟ پہلی بار جب میں چل رہا تھا، مطلب کہ اس پروسیس کے دوران جب میں کر رہا تھا یہ ٹو گیٹ ایڈمیشن، یہ ایک لمبا پروسیس رہا ہے میری لائف میں، زیادہ رہا کہ بیکاز آئی گاٹ آلسو ریجیکشن ون ٹائم، تو جس کو میں نے پازیٹیولی لیا ہے. اور ڈسپائٹ آف آل دیز تھنگز آئی واز ہیئر ان دا کووڈ وین اٹ واز ان پیک، تو اس کو بھی چیلنج کیا ہے. اور یہاں کا انوائرمنٹ اور یہاں کے لوگ، یہاں کے پہلی ہرڈل یہ تھی کہ جب میں فرسٹ ٹائم، مجھے یاد ہے ابھی بھی، اٹ واز 2 دسمبر، میں بہت ایکسائٹیڈ تھا. تو مجھے پتا تھا یورپ میں، یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں لینگویج بیریئر ہوتا ہے. سو آئی واز تھنکنگ کہ انگلش ہوگا تو اچھا. جب میں یہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مالپینسا ایئرپورٹ، وہ میلان میں ہے، تو مجھے جانا تھا اپنی ڈیسٹینیشن پہ. تو when I tried to talk somebody، وہ انگلش نہیں جانتے تھے. I feel very sad because مجھے لگا کہ مجھے شاید یہ لائف کا غلط ڈیسیژن تھا کہ میں یہاں آیا بیکاز آف لینگویج. بٹ وہ بولتے ہیں نا کہ ارلی آن جو انسان وہ ایموشنل ہو کے ڈیسیژن لیتا ہے وہ غلط بھی ہوتے ہیں. تو
अब आए तो थे, तो फिर हमने मूव ऑन किया खुद ही कुछ करके. तो आई रीच द डेस्टिनेशन एंड आई मेट सम गुड पीपल अराउंड हियर. खासकर उनमें सबसे किरदार हमारे प्रोफेसर्स का है जो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं. दे हेल्प अस इन एवरीथिंग. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए. और उसके बाद तो ड्रीम देखना कि बिकॉज always when we come in a different environment we think we had to achieve big, because हमारे घर वालों की उम्मीदें भी होती है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, जो हमारे कश्मीर में सबसे I think it is a negative thing but it makes difference in so many senses. अच्छा, आप मुझे यहाँ पर करेक्ट करें क्या, जिस तरह से मैंने अभी अर्ज कर रही थी कि आप इटली में हैं, क्या ये सही है ना? इटली में ही है ना? Yes, yes. Okay. अच्छा, और एक सवाल आपसे, वो ये कि हम सब जानते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम किस तरह से है और वेस्ट में किस तरह का तालीमी निज़ाम है. यहाँ अगर हम मान के चले इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम उतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं अभी तक. यूं मान के चले कि हमारे पास एक कोरा कागज है, दिमाग हमारा कोरा कागज है, और जब यही कोरा कागज वहां पहुंचता है, वेस्ट में पहुंचता है, किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, तो वहां इस कोरे कागज पर किस तरह से काम करते हैं वहां के प्रोफेसर्स, वहां के जो टीचर्स हैं, किस तरह से इसको अमल में लाया जाता है, काम में लाया जाता है जहन को. सबसे मेन जो डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम की पूरे इंडिया की या एशिया की बात करें और देन रिगार्ड हम यूरोप पे आते हैं, क्योंकि हमने बचपन से एक एनवायरनमेंट में रहते हैं कि हम राइटिंग पेपर देते हैं, हमारा एग्जाम जो होते हैं वो राइटिंग होते हैं, तो वो एक डिफरेंस होती है. और हमारा ये एटीट्यूड होता है कि हमें पास मार्क्स करने हैं, लाइक 100 में से 33 तो पास है. जब हम यूरोप आते हैं, यहाँ पे जब मैं पर्सनली यहाँ, पहली बात यह है कि हमें यहाँ पे पेपर सिस्टम नहीं है, इट इज लाइक वाइवा, तो फेस टू फेस होता है, कन्वर्सेशन होती है. और जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज्यादा, जहां तक मैंने फील किया, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव, डाउन टू अर्थ हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनमें ये देखें कि वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट को. अगर हम कहीं फेल भी होते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं कुछ चीज, वो कभी हमें ये डिसअपॉइंट नहीं करते, डिसअर्ट नहीं करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. वो एनकरेज करते हैं और उस चीज को दोबारा हमें पढ़ाते हैं. अगर हमें कहीं पे डिफिकल्टी, वेदर उनने वो लेक्चर्स दिए हो या उनका सेशन खत्म भी हुआ हो, वो हमें हेल्प करते. जहां तक इंडिया का सिस्टम है, मुझे लगता है कि वहां पे फ्यू प्रोफेसर्स आर फ्रेंडली बट ऑल आर नॉट लाइक दैट. और सबसे जो मेन डिफरेंस ये है पेपर सिस्टम की. तो इसमें जब पहले मैं भी आया था, थोड़ी एक तो डर होता था क्योंकि फेस टू फेस बात करने में, वो भी खत्म होता है. और प्रोफेसर्स का जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो ट्रीट करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो वो तो डिफरेंट थिंग है, उस पर तो हम बात, वो अलग चीज है यहाँ पे. क्योंकि हमारे, और एक चीज यहाँ पे है कि ये दे आल्सो रेस्पेक्ट आवर आईआईटीज, बिकॉज आईआईटीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रेशन है इनके पास. तो बिकॉज आईआईटी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उनका बहुत इनके पास है पॉजिटिव. और खासकर इंडियन स्टूडेंट्स फिर भी यहाँ बहुत ज्यादा करते हैं, डिस्पाइट ऑफ अदर कंट्री से आते हैं, तो फिर भी हमें अच्छा सपोर्ट होता है यहाँ पे. जी जी जी. अगर आप इस शशोपंज में हैं कि आप 9वीं या 12वीं जमात के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस मशवरे की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन आपके कैरियर के लिए ज़रूरी है. अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर लीजिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है. जिस तरह से मैंने आपसे अभी ये अर्ज किया कि जो ये कोरा कागज होता है या एज कम्पेयर टू जो लिखा हुआ होता है, कोरे कागज पर लिखना सब पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साफ होता है, उस पे जो लिखा जाए छप जाता है. वहां से जो लिखा होता है उस पे ओवर राइटिंग करना है ना, थोड़ा सा जरा मुश्किल ही रहता है. मुश्किल है. तो एग्जैक्टली. अब जो प्रोफेसर्स वहां पर आप पर काम करते हैं, आपके जहनों पर काम करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, आला होता है, और आपके जहन को वो काम में लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जहन किसी तरह से यूटिलाइज हो. ये बताइएगा कि अभी तक
सिविल इंजीनियरिंग में जो आपने यहाँ सीखा था और वहां पहुंच के जो आपने सीखा, आपको कितना बड़ा डिफरेंस लगा? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट मैं यहाँ नहीं आता कि अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग वहां से नहीं की तो उसमें भी ये है कि हमें अपने जो ग्रेजुएशन में थोड़ा पढ़ा वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, और लेकिन क्योंकि प्रोफेसर्स को भी इजी हो जाता है कि हमें हेल्प करने में, और रादर देन दैट कि यहाँ की प्रोफेसर बहुत मेहनत करते हैं हम पे और खुद भी हम मेहनत करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जो हम में और लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट और यूरोप के इंस्टीट्यूट यहाँ के प्रोफेसर में डिफरेंस है कि लाइक हमें 100 में से 33% पास मार्क्स होते हैं वहाँ पे, तो हम उसी पे फोकस करते हैं हमेशा। यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट में लाइक 13 में से 18 पास होते, बट हमारे कोई प्रोफेसर वो देता ही नहीं है हमें, बिकॉज देते भी हैं और वो एनकरेज करते हैं कि ये आपके लिए बहुत कम ग्रेड है, आपको ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई डाउट है कुछ है आप अच्छा नहीं कर पाते इस पेपर में या कोई सेक्शन आपका वीक है, we will help you, you will come to us anytime, we will help you, आपको हम फिर से इसमें गाइड करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे ताकि you can achieve the good grades। तो मुझे लगता है ये बहुत डिफरेंस है इनमें और हम में, और जिसकी वजह से ये, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वेरी फोकस्ड होते हैं और अपनी जॉब से बहुत ज्यादा ये करते हैं, क्या बोलते हैं उससे, ऑनेस्ट होते हैं। इवन कि आई हैव फील सो मेनी टाइम्स कि हमारी जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, प्रोफेसर ये कभी नहीं यहाँ पे सोचता है कि इस बच्चे में कोई खामी है, ये नाअहल है, ये नहीं कर सकता है। जो हमने फेस किया है, लाइक फ्रॉम आई कम फ्रॉम, हम उस सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी टीचर्स बहुत सारा डिसएनकरेज करते हैं, तो जिसकी वजह से आधे स्टूडेंट अच्छे भी होते हैं वो फिर डर की वजह से पढ़ाई छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो प्रोफेसर थे, अगर बच्चा अच्छा नहीं करता वो सारी जिम्मेदारी अपने आप पे लेता है, वो बोलते शायद आई हैव सम फॉल्ट, मैं इसको अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ मैसेज, वो मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव है। और जब ऐसे प्रोफेसर्स आपको इतने प्यार करें, फिर स्टूडेंट्स भी उस चीज को पॉजिटिव लेते हैं और मेहनत करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें और हम ये हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम फेस टू फेस जब प्रोफेसर के साथ गुफ्तगू करते हैं एग्जाम के दौरान या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हमेशा हमें दिल में ये रहता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरा प्रोफेसर क्या मेरे बारे में सोचेगा। पेपर सिस्टम में ये क्या है कि हम लिखते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसको कौन चेक करे, हम ओनली वेट करते होते हैं रिजल्ट पे। यहाँ पे क्या होता है कि हमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, फेस पे रिजल्ट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेसर्स पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि अगर फेल भी हो गई तो वो ये मतलब डिसएनकरेज कभी नहीं करते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट उनका रहा है। जहाँ तक 2 साल में जितना भी देखा है मैंने, का बहुत ज्यादा किरदार है। जी, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को एलॉबरेट किया, वहाँ के सिस्टम को, यहाँ के सिस्टम को, कि यहाँ क्या रहता है माहौल और वहाँ किस तरह का माहौल आपको मिला। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो एक सब्जेक्ट जिसका आपने जिक्र किया, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल इंजीनियरिंग, ये क्या नया था आपके लिए? और इसमें क्या चीज है, ये किस तरह से ये सब्जेक्ट फॉर्म होता है, डिजास्टर मैनेज और सिविल इंजीनियरिंग का क्या कनेक्शन है? ये असल में क्या है, यहाँ पे इन्होंने ये फ्यूजन किया है 2 चीज पे। सिविल इंजीनियरिंग तो कंस्ट्रक्शन पे हम मोस्टली काम करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट करता है कि कोई हमें नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, तो उस पे काम करता है। तो लाइक हम पहले इस सब्जेक्ट में क्या ये है मेन डिफरेंस कि हमने दोनों चीजों को मिलाया है, और कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लिए हैं, फ्यूजन किया है इन्होंने। तो ये क्या है कि आपको पता ही होगा अभी वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है, जिसका हम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम मोस्टली नेचुरल डिजास्टर्स को रोक नहीं सकते, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है तो हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन इसमें क्या है कि हम पहले प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लोगों को। अवेयरनेस इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अवेयर करना लोगों को। और सबसे ज्यादा हम स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनाते हैं जो कोड के हिसाब से बनती है, जिन पे
earthquake کا کم اثر پڑتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں انجینئرنگ کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے سول انجینئرنگ کا, کیونکہ وہاں پہ ساری جو بنائی گھر ہیں, بہت سارے عالیشان مکان بناتے ہیں ہم تو, لیکن ہم اپنی پوری زندگی کمائی اس پہ لگاتے ہیں, بٹ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کسی انجینئر سے لیا جائے اس کو راج. اور جو ہمارے کاریگر ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس چیز میں, بٹ ان کو پریکٹیکل نالج نہیں ہوتے کہ اگر فار ایگزامپل ارتھکویک ہی آئے تو اس پہ کتنا فورس لگے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے بریجز بنتے ہیں ان میں پوری انجینئرنگ جاتی ہے, کتنا بھی ارتھکویک آئے, کتنا بھی لوڈ ان پہ آئے, وہ اس چیز کو سسٹین کرتے ہیں. یہ ان چیزوں کو, اور اس ٹائم جو کلائمیٹ چینجز یہ اس ریگارڈنگ لائک کہ سی پولوشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں. اور فیلڈ ہیز مطلب کہ ہمارے اس سبجیکٹ میں بہت سارے چیزوں کو ملایا ہے جو خاص کر کلائمیٹ چینج پہ ہم زیادہ ورک کر رہے ہیں اس ٹائم, کہ اس کو ہم کیسے میٹیگیٹ کریں, کم کریں. وہ یہی ہے. اچھا, ہم اب اس سوال پر آئیں گے جس کا سب انتظار کر رہے ہوں گے, وہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے آپ کے دوست نے آپ کی مدد کی اور آپ وہاں پہنچے. کئی سارے یہاں طالب علم ایسے ہوں گے جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کی مدد کریں جس طرح سے آپ کی مدد ہوئی. سب سے پہلے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو گریجویشن کر کے آیا ہے یا 12ویں جماعت اس نے پاس کی ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ یورپ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے اور وہ پوری طرح سے فری اسکالرشپ انہیں حاصل ہو. کیا کریں وہ؟ سب سے پہلا سٹیپ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے اپلائی کریں اور ان کو کن مرحلوں سے گزرنا ہوگا؟ پروسیس سمپل ہے اس میں کہ جس کا بھی خواب ہوگا کہ آنے کا, مطلب کہ پہلی بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے پڑتے ہیں. جو خواب بڑے دیکھے گا وہی ان چیزوں کو اچیو بھی کرتا ہے. تو پروسیس یہ ہے کہ اگر کسی کو فار ایگزامپل یہاں آنا ہے, لائک کہ اس نے فزکس پڑھی ہے, کیمسٹری پڑھی ہے یا سول انجینئرنگ کوئی بھی کورس پڑھا ہوگا, اب اس کو پتہ ہے کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, تو فرسٹلی کیا کرے گا وہ, مطلب کہ گوگل پہ بہت سارے, اٹ از اے ٹیکنیکل ورلڈ تو زیادہ مشکل نہیں ہے, وہ ڈال سکتا ہے کہ یورپ میں کون سی یونیورسٹیز ہیں جو میرے سبجیکٹ کے ریگارڈڈ ہیں. تو ہر ایک یونیورسٹی کا یہ پروسیجر ہے کہ وہاں پہ کنٹیکٹس دیے ہوتے ہیں, میل ہوتا ہے, ان سے رابطہ کرے بائی میل, یا اگر اسٹوڈنٹس کی بھی ضرورت پڑتی ہے لائک کہ جیسے میرے فرینڈ نے مجھے گائیڈ کیا, بیکاز کہ ہر ایک شعبے میں مینٹرشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس از امپورٹنٹ. تو جتنا ہم سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن اس آپ کے مادھیم سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے انٹرسٹ سبجیکٹ میں جس میں ہے ان کو, وہ اس کو گوگل پہ پہلے سرچ کرے, کچھ یونیورسٹیز کو وہ شارٹ لسٹ کرے جو ان کو اچھی لگے. بہت ساری اسٹوڈنٹس, ہر ایک اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھے, رینکنگ کے حساب سے واٹ ایور جس کا بھی جو خواب ہو. تو یونیورسٹیز سے وہ بائی میل کنٹیکٹ کرے یا بائی کال کنٹیکٹ کرے. تو جیسے میں نے کیا تھا, میں نے بھی بائی میل ہی کیا تھا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس سے, تو پھر ان کو میں نے بتایا تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ میرا انٹرسٹ ہے. تو اکارڈنگلی انہوں نے میری جو میسیج تھی وہ میرے کوآرڈینیٹر تک پہنچے جو اس میرے سبجیکٹ سے منہلک تھا, جو اس کے ساتھ جڑا تھا. تو پھر ان پروفیسرز نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا وہیں سے فرام یونیورسٹی. تو اس کے بعد تو پروسیس کنٹینیوسلی اسٹارٹ ہوا تھا, مطلب کہ ان کے ساتھ جب کنٹینیوسلی ہم ٹچ میں رہے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ضرورت ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم لائک کہ اور بھی مینشن کروں گا میں کہ سب سے پہلے اچھا CGP ہونا چاہیے, لائک انجینئرنگ میں ہم 6.5 لیتے ہیں یا 7 تو امپورٹنٹ ہے, یا باقی ڈسپلنز میں 60 بھی انف ہے. تو اگر 60% بھی ہو کسی کے, وہ بھی اس خواب کو پورا کر سکتا ہے. اچھی بات ہے. تو کئی سارے اسٹوڈنٹ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ وہ اس سے استفادہ لیں گے. مصعب, اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, اب آگے آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں آنے والے 10 سالوں میں, کیا کرنا چاہتے ہیں,
اس فیلڈ میں کیا نیا آپ کے ذریعے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ اس ٹائم میں ابھی تھیسس لکھ رہا ہوں، تو ان دا مڈ اکتوبر تک میں کمپلیٹ کروں گا وہ چیز. تو آگے یہی خواب سوچا ہے کہ ہائر اور زیادہ پڑھے، ریسرچ کی جائے، مطلب کہ جو اس ٹائم جس چیز پہ میں کام کر رہا ہوں اس کو اور آگے بڑھاؤں. اور ہماری سوسائٹی کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم، کیونکہ جس چیز سے ہم جا رہے ہیں ابھی، کلائمیٹ چینج، جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے ابھی ماحول کے لیے. تو اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہی سوچا ہے کہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے، اور میں بھی انشاءاللہ پی ڈی ایف تک سوچا ہے فی الحال تو گول یہی ہے کہ تھیسس لکھے، اس کے بعد پی ایچ ڈی میں کسی اچھے پروفیسر کے انڈر اور کسی اچھی ریپیٹیڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے. مسلم، آپ کو نہیں لگتا جب یہاں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھائی ختم کرنے کے بعد وہ صرف جاب کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہاں میں نے آپ جیسے کئی سارے اسٹوڈنٹ سے بات کی لیکن وہ ریسرچ کا سوچ رہے ہیں. اب دیکھیں ڈفرینس. ایکچولی دا تھنگ از کہ اس میں ہمارے اور وہاں میں یہ ذہنیت میں فرق ہے کہ ہم اس لیے جاب کا سوچتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسے ایجوکیشن ادارے وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک شاگرد طالب علم سوچتا ہے اگر میں بھی انڈیا میں پڑھتا ہوتا میں بھی اس ٹائم جاب ہی سوچتا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم سوچتے پیسے ہم کہاں سے بنائیں، کیونکہ ہماری اسٹڈی پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں. اگر ہم ریسرچ کرنا بھی چاہے فار ایگزامپل، اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں. یہاں پہ اس لیے یہ ایزی ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی مینشن کیا کہ ایجوکیشن تھرو ناٹ اونلی ان اٹلی بٹ آل اوور دا یورپ اٹس فری. تو یہ گورنمنٹ کا پلس سب سے زیادہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، اگر ہمارے کشمیر میں ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائے تو کوئی میرے خیال سے، اور جو پی ایچ ڈی کی بات میں نے کی ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ اسکالرشپ ملتی ہے، فیلوشپ ملتی ہے. تو جتنی ملتے ہیں تو انسان اپنے ڈریم کو ہی پرسو کرنا چاہتا ہے رادر دین کہ ہی ول فوکس آن اے جاب، بیکاز اس کو یہاں کے ادارے، یہاں کے انسٹیٹیوٹ، یہاں کی ریجنل باڈیز، یہاں کے پروفیسرز خاص کر وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور خاص کر ان میں اہم رول ہے یونیورسٹیز کا یا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس کا. اگر وہ ایسی گیٹ ویز ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے طالب علم کے لیے کشمیر میں کھولے، ایسا پروسیس کرے، سارے اچھے کے لیے سوچتے ہیں. پیسہ ہمیشہ انسان اس لیے سوچتا ہے جب اس میں تنگی آتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پیسوں کا یہی ہے کہ آپ تبھی اس کے بارے میں سوچتے ہو جب آپ کو کچھ حاصل کرنا. لائک دیٹ کوئی میرا ایک فرینڈ تھا، آئی پرسنلی شیئر دس، وہ کلگام سے تھا، تو ہی وانٹ ٹو ڈو آئی اے ایس، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ قابل. ہندوستان ٹائمز کو آرٹیکل لکھتا ہے بھی آج بھی. تو بٹ یہی چیز تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اچھی مینٹرشپ نہیں لے سکتا. انسان بولتا میں سیلف اسٹڈی کروں گا، لیکن نہیں، کہ گائیڈنس امپورٹنٹ. اگر سیلف اسٹڈی چیز ہوتی تو پھر ٹیچرس نہیں بنتے، ادارے نہیں بنتے، جس کی وجہ سے اس کو پھر ایک کال سینٹر میں وہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوا تھا، بیکاز اونلی ٹو میک منی اینڈ گیٹ ایڈمیشن ان آئی اے ایس اکیڈمی. دیٹ میرا اس لیے جی جی بالکل بالکل صحیح کہنا ہے آپ کا. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، وہاں جیسے کہ آپ ابھی رہ رہے ہیں، آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، زیر تعلیم ہے، آپ کا جو کھانے پینے کا خرچہ ہے یا رہنے کا خرچہ ہے، یہ بھی کیا یونیورسٹی یا جو فنڈڈ ایجنسی ہے وہی پرووائڈ کرتی ہے یا آپ خود کرنا پڑتا ہے ارینج؟ اسکالرشپ ہمیں اسی لیے مل رہی ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسیوز اٹھائے، کھانے کا خرچہ اور رہنے کی جگہ. جو ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی فری ہے، تو یہی دو چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں وہ ایکسپینسز دیتے ہیں تاکہ بندہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اس کو کوئی یہ نہ سوچ کہ میں پارٹ ٹائم جاب کروں تاکہ اس کی اسٹڈیز یہ ہو. دیٹ مینس ایجوکیشن فری ہے، اور جو اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے وہ رہنے کے لیے، وہ کھانے پینے کے لیے، اور جو باقی ایکسپینسز ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یونیورسٹی یہ ہاسٹل بھی پرووائڈ کرتی ہے، بٹ یہاں کی یونیورسٹیز میں وہ ہاسٹل بیسڈ سسٹم زیادہ نہیں ہے جیسے ہماری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یہاں پہ پرائیویٹ اکاموڈیشن زیادہ ہیں، تو جتنا بھی اس کا خرچہ بنتا ہے ہمیں یونیورسٹی کو ڈاکیومنٹ بھیجنا پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی میں یہاں پہ رہ رہا ہوں
کہ آنر کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں, اپنی یونیورسٹی کو وہ کانٹریکٹ بیچتے ہیں, ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, اتنا ہمارا ایک منتھ کے ایکسپینسز ہیں, تو وہ ریجنل باڈی کو بیچتے ہیں اور وہ ہمارے سارے فنڈس اٹھاتی ہے. میں نے کچھ یہ بھی سنا کہ ایک اسکوپ یہ بھی رہتا ہے وہاں پر جو بھی اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ ایک تو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے, ہاں, یہ انٹرسٹ پہ ہے جو کرنا چاہے, بٹ یہاں پہ گورنمنٹ کا رول ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ 4 گھنٹے ہی ورک کر سکتا ہے, لیکن کر سکتا ہے, اور جو کرنا چاہے وہ کرتا ہے, جو نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا ہے. بٹ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اور ان نے سسٹم بھی بنایا کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بہت سپورٹ بھی دیتے ہیں اس چیز میں تاکہ یہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. تو بہت ساری یہاں پہ باڈیز بھی ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں, اور بہت سارے میڈیمز ہیں پارٹ ٹائم جاب کرنے کی یہاں. اوکے, اچھا مصعب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کشمیر سے یا ہندوستان سے کتنے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھ زیر تعلیم ہو؟ میری یونیورسٹی میں انڈیا کے آلموسٹ میرے سینئرس اور جونیئرس کے ملا کے آلموسٹ اراؤنڈ 10-20 اسٹوڈنٹ ہوں گے جو ابھی زیر تعلیم ہیں, اور میں آئی ایم دی اونلی ون ان مائی یونیورسٹی فرام کشمیر. اوکے, دیٹس گریٹ. اچھا, اور ایک اور سوال وہ یہ کہ کیا یہ جو یونیورسٹی ہے مخصوص سول انجینئرنگ کے لیے ہی ہے یا اس میں اور بھی ادر فیلڈس کی پڑھائی بھی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ یونیورسٹی اگر آپ الو کریں تو یہ 1487 میں بنی ہے, بہت پرانی یونیورسٹی ہے. اس میں ساری 1487 یس 1487 میں یہ بنی ہے. It's very very old university, اور almost ہمارے 1700 plus professors ہیں اور 40,000 plus students ہیں یہاں, because I have been the ambassador of students. Great. اس میں ہمیں almost سارے ڈسپلنس ہیں. اب اٹلی آنے میں یورپ میں یہ ہو جاتا ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ یہاں پہ 2 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہے. ایک تو یہ اپنی لینگویج نیٹو لینگویج میں اٹالین میں پڑھاتے ہیں, دوسرا انگلش میں پڑھاتے ہیں. تو انگلش میں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں کون کون سے کورسز ہیں. جیسے کہ میری یونیورسٹی میں بہت سارے کورسز ہیں اویلیبل ریگارڈنگ انگلش. باقی جتنے بھی ادر ڈسپلنز ہیں دوسری یونیورسٹیز بھی ہیں اٹلی میں, بٹ میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں آلموسٹ اس میں سارے جتنے بھی شعبے ہیں پڑھائی کے وہ سارے موجود ہیں. اگر یہ ضروری نہیں, اگر کسی کو اٹالین نہیں آتے ہیں وہ سیکھ بھی سکتا ہے, یہ سکھاتے بھی ہیں, تو وہ اس میں اگر اس کی انٹرسٹ ہو وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. اوکے اوکے, تو یہ معاملہ ہے. اچھا ہمیں بتائیے گا کہ انشاءاللہ جب آپ ریسرچ بھی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ اب جو آپ کا ذہن ہے پوری طرح سے تیار ہے یا تو آپ لوگوں کو جاب پرووائڈ کریں یا خود کسی بڑی کمپنی کے تحت آپ جاب کریں, تو کیا کرنا پسند کریں گے؟ کیا واپس آنا پسند کریں گے یا وہیں رہنا پسند کریں گے؟ ٹو بی آنیسٹ ابھی اتنا نہیں سوچا ہے میں نے کہ واپس آنے کا یا یہاں سیٹل ہونے کا. اٹ از آل مطلب ڈیسٹنی کہاں لیتی ہے, اپنی طرف سے ہم محنت کر سکتے ہیں. تو جو اللہ نے لکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہر ایک کا ڈریم ہوتا ہے کہ آئی ایم ہیئر ان اٹلی, بٹ ہمارے جو دل ہوتے ہیں وہ کشمیر کی طرف ہوتے ہیں. ہم اپنی سوائل سے بہت پیار کرتے ہیں, جو بھی ہم جہاں پہ بھی ہو. تو اپنی سوسائٹی کے لیے ہمیشہ انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی رہے, لیکن کچھ نہ کچھ وہ دینا چاہتا ہے اس سے, کیونکہ ہم وہاں سے آتے ہیں, ہمیں اس کو بیک کرنا پڑتا ہے. اور باقی جو آپ کا یہ سوال ہے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہے, بس ابھی اپنے گول پہ فوکس ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کہاں لے جاتی ہے. جی جی, ہم آپ کو زیادہ تو کچھ نہیں لیکن آل دا بیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ کے فیوچر کے لیے. اور ساتھ ہی جاتے جاتے آپ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چند باتیں ہی اگر آپ شیئر کریں, اپنے والدین سے کیا کہنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے, اور کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انہیں؟
والدین کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے, خاص کر میری ماں, وہ میرے لیے زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ میرا بیٹا دور ہے تو کھاتا کیا ہے, سوتا کیسے ہے, اٹھتا کیسے, کیا کرتا ہوگا. تو اس کو میں یہی بولوں گا کہ ماما آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں ٹھیک ہوں, جبکہ میں اس کو ہر دن دلاسا بھی دیتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ جس نے بھی اپنا ڈریم دیکھا ہے, ہمیشہ خواب بڑے دیکھو تو آپ کچھ, اور اپنی محنت کو کبھی مت روکو, آپ اپنا ایفورٹ ڈالتے جاؤ, آپ کو کبھی نہ کبھی اس چیز کا پھل ملے گا. اور اپنے ڈریمز سے کمپرومائز مت کرو, چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو. جیسے کہ میں ایک تھوڑا سا ہی ان سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ, جیسے میں جب اٹلی میں آ رہا تھا, پروسیس کر رہا تھا, میرا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا. تو اگر میرا خواب چھوٹا ہوتا تو میں آج یہاں نہیں ہوتا. تو آئی فائٹ فار دس, آئی کیم بیک فرام دہلی تو انڈیا. اور اس ٹائم ہمارے کشمیر میں بہت کنڈیشن بھی بری تھی, کیونکہ آرٹیکل تھا, ٹوٹا ہوا تھا, کرفیو تھا. لیکن جب آپ کو کوئی گول ہوتا ہے وہ آپ کو رکنے نہیں دیتا ہے, آپ اس کو حاصل کر کے رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے ڈریموں سے کمپرومائز کبھی مت کرو, بڑا سوچو, بڑا دیکھو, اور انشاءاللہ اپنی محنت کو کبھی مت اسٹاپ کرو, اینڈ یو ول گیٹ دا ریزلٹ ون. یہی میری مسئلہ. تھینک یو سو مچ مصعب. مصعب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, جو آپ کے تجربات ہیں, آپ کے مشاہدات ہیں, آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. یقینی طور پر جو بھی اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے وہ اس سے ضرور استفادہ لیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس مصعب. تھینکس ا لاٹ. Thank you for taking me for this.